السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثانیہ ذکی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سبھی کا ہمارے اسلامی پروگرام میں استقبال ہے۔ معزز سامعین و سامعات، انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آج اس ویڈیو میں وضو کا طریقہ اور وضو کے مسائل بیان کروں گی، اسی لیے کیونکہ یہ تمام عبادت کی بنیاد ہے۔ وضو، طہارت، یعنی کہ اگر ہم اچھی طرح سے وضو نہیں کریں گے تو پھر ہماری نہ نماز قبول ہوگی، نہ ہماری نماز ہوگی، نہ ہماری قرآن کی تلاوت کا صحیح اجر ملے گا، اور نہ ہی ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اگر ہمارا وضو صحیح طریقے سے نہیں ہوا تو۔ اسی لیے انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں مکمل طریقے سے اچھی طرح سے وضو کا پورا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور کئی چھوٹے ایسی غلطیاں ہیں جو عام فہم لوگ اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں جس وجہ سے ہمارا وضو نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو جب تک وضو نہیں ہوگا کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم وضو کے فرائض سیکھیں گے، یعنی کہ وضو میں کتنی چیزیں فرض ہے، یعنی کتنے کام کرنے سے ہمارا وضو ہو جاتا ہے۔ یہاں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ سب سے پہلے منہ دھونا، اور دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت ٹخنوں کے ساتھ اچھی طرح سے دھونا۔ بس یہ چار کام کرنے سے ہمارا وضو یہاں ہو جائے گا۔ یہ وضو کے فرائض ہے، یہ اس وقت آپ کر سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس پانی کی بالکل ہی قلت ہو، یا پانی بالکل ہی نہ ہو، تو اس وقت آپ بالکل ذرا سا پانی لے کر یہ وضو کے فرائض آپ ادا کر سکتے ہیں۔ یا پھر وقت آپ کا بالکل تنگ وقت ہو کہ اگر آپ مکمل طریقے سے وضو بنائے تک آپ کی نماز کا وقت چلا جائے گا، یا ایسی نماز ہو جس کی کوئی قضا نہیں ہے، جیسے عید کی نماز ہے یا جنازے کی نماز ہے، اس کی قضا نہیں ہے، تو ایسی نماز میں اگر آپ مکمل وضو کریں گے تو آپ کی یہ نماز چلی جائے گی اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ صرف وضو کے فرائض ادا کر لیں، اس کے بعد یہ اس نماز میں شرکت کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ نماز جس نماز کی قضا ہے، جیسے کہ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز، 5 وقتی نماز ہے۔ اس کے علاوہ وضو میں جتنی چیزیں ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھنا، کہ 3 بار دھونا، اور قبلے روح ہو کر بیٹھنا، یہ ساری چیزیں سنت اور مستحب میں آئیں گے۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اب میں آپ کے سامنے وہ مسائل بیان کروں گی کہ جن سے وضو ٹوٹتا ہے اور جن سے وضو مکروہ ہوتا ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گی، اور سب سے آخر میں آپ کو وضو کا مکمل طریقہ بیان کروں گی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ وضو کے درمیان، یعنی جب آپ وضو بناتے ہوں تو وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، یہ باعث ثواب ہے۔ اور دوسرا، اگر وضو کے اعضاء یعنی منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر اگر چربی وغیرہ ہو تو وضو کرنے سے پہلے اس چربی وغیرہ کو دور کر لے، یعنی ایسی چیز آپ کے اس اعضائے وضو پر لگی ہوئی ہو جس سے آپ کا وضو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ چربی ہے یا موم ہے، یا اکثر خواتین نیل پینٹ لگا لیتی ہے جس وجہ سے نیل پینٹ کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہو پاتا، یعنی کہ یہ ایسی چکنی چیزیں جس کے اوپر سے پانی چلا جاتا ہے لیکن آپ کے جلد تک وہ پانی نہیں پہنچا سکتا، تو ایسی چیزوں کو سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے دور کریں، اس کے بعد وضو کریں۔ اور پھر اگر ہاتھوں میں اگر انگلیوں میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس انگوٹھی کو بھی حرکت دے دیں، اور خواتین کے کلائی میں اگر چوڑی ہو اور وہ بہت تنگ ہو تو اسے بھی حرکت دیں گے، اور پھر ناک میں ہماری جو اصل نتھ یعنی کہ جو ناک کی بالی ہوتی ہے تو اسے ہم حرکت دے کر پانی وہاں بھی پہنچانا چاہیے، اور کان کے جو ایئر رنگس ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں حرکت دے کر وہاں بھی پانی پہنچانا چاہیے، کیونکہ وضو ہم جتنا ہمارے اعضائے وضو ہوتے ہیں، یعنی جتنے وضو میں اعضاء ہمیں دھونا ہے، اس میں سے بال برابر بھی جگہ اگر خشک یعنی سوکھی رہ جائے تو آپ کا مکمل وضو ہی نہیں ہوگا۔ تو سمجھیے کہ اگر وضو نہیں ہوا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، آپ کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اکثر خواتین اس بات پر دھیان نہیں دیتی ہیں کہ جب ہم چہرہ دھوتی ہیں تو ہمارے ایئر رنگس جو کان کے پاس ہوتے ہیں وہ ایئر رنگس کو حرکت نہیں دیتی، تو پانی ایئر رنگس کے اوپر سے چلا جاتا ہے لیکن ایئر رنگس کے اندر تک نہیں جاتا، یعنی کہ اسے حرکت دے، آگے پیچھے حرکت دے تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اور ہماری جو نوز رنگ ہوتی ہے اس نوز رنگ کو بھی ہمیں منہ دھوتے ٹائم پہ حرکت دینا چاہیے تاکہ وہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اور منہ پر زور سے پانی مارنا یا 3 بار سے زیادہ کسی عضو کا دھو لینا
یا نجس جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا یعنی گندی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یا مسجد کے اندر بیٹھ کر وضو کرنا، یا وضو میں بلا ضرورت کی دنیا کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں وضو میں مکروہ ہے، یاد رکھیے مکروہ ہے۔ اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی وضو کرتے ٹائم پہ ہاتھ میں پانی لے کر زور زور سے چھپک کر چہرے پر مارتے ہیں، دیکھیے یہ مکروہ ہے اس طرح سے کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پیشاب یا پیخانے کی راستے سے کوئی بھی چیز اگر نکل جائے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، کوئی بھی چیز، چاہے وہ کیڑا نکلے، یعنی کہ ان دونوں راستے سے کوئی چیز بھی اگر نکلے، چاہے پانی نکل جائے یا پیشاب نکل جائے یا خون نکل کر بہہ جائے یا پیپ نکل کر بہہ جائے، تو اس وقت میں آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا پھر منہ بھر کر خے ہو تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا، کسی چیز کے سہارے سے آپ لیٹی ہوں تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور بے ہوش ہو گئے ہوں یا مستی میں آ کر آپ لیٹ گئے ہوں کہ آپ کے ہوش نہیں ہیں تو تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور نماز میں کھلکھلا کر اگر آپ ہنس پڑے ہوں تب بھی آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اور پانچواں یہ ہے کہ اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے والا ہو، یعنی اکثر لوگوں کا یہ عذر ہوتا ہے جسے ہمیشہ پیشاب جاری رہتا ہے، یا پھر بواسیر کی وغیرہ کی بیماری اگر ہو، اس کی شکایت اگر ہو، تو ان لوگوں کو شرعی مریض کہتے ہیں، یعنی کہ شریعت کا مریض، شرعی مریض۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ وہ ہر وقت نماز کے لیے تازہ وضو بنائیں، یعنی کہ آلریڈی آپ کا ظہر میں آپ نے وضو بنایا تھا اور ظہر کا وضو آپ کا ہے، لیکن تب بھی آپ کو عصر میں تازہ اور نیا وضو آپ کو بنانا پڑے گا، یعنی ہر ٹائم پہ آپ کو نیا وضو بنانا پڑے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ ظہر میں آپ نے وضو بنایا ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو شرعی مریض ہو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ظہر کا وضو بنایا ہے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہو، تو ظہر کی سنت نماز، فرض نماز، نفل نماز، مستحب اور پھر دوسرے بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، قضا نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عصر کا ٹائم آتے ہی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، خود بخود آپ کو پھر نیا تازہ وضو بنانا پڑے گا۔ بے وضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، اور قرآن شریف کو یہ بلا غلاف کے چھونا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی آپ وضو نہیں بنائے ہیں، بنا وضو کے آپ قرآن کو چھو رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں البتہ جزدان اگر ہو تو جائز ہے، اگر آپ قرآن کو چھوئے بغیر ہی صرف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، صرف زبانی پڑھ رہے ہیں، تب بھی آپ کو یہ اس طرح سے کرنا درست ہے اور جائز ہے۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو وضو کرنے کا مکمل طریقہ بیان کروں گی۔ سب سے پہلے اونچی جگہ پر بیٹھ جائے۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر بیٹھے اور تھوڑا سا اونچائی والے مقام پر بیٹھے اور وضو کی نیت کریں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے، 3 دفعہ دھوئے، پہنچوں یعنی کلائی تک 3 دفعہ دھوئے۔ اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے، اور کلی کے ساتھ ساتھ مسواک بھی کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کلیمے کی انگلی سے ہی دانتوں کو اچھی طرح سے مل کر صاف کر لے۔ پھر 3 دفعہ سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر ناک میں پانی چڑھائیں اور الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر چہرے کو اچھی طرح سے دھوئے۔ چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ جہاں سے ہمارے بال اگنے کی جگہ ہے، یعنی کہ پیشانی سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال بھی کریں۔ پھر دونوں ہاتھ تر کر کے تمام سر، کانوں اور گردن کا مسح 1 دفعہ کریں۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالیں۔ اور اکثر لوگ پیر دھونے میں یہ کرتے ہیں کہ صرف پانی بہا لیتے ہیں، بس اوپر سے یا تو نل کھول لیا یا پھر مگ میں پانی لے کر بس کھڑے ہی 3 مرتبہ پیر پر پانی ڈال لیا۔ دیکھیے پیچھے کے ٹخنے ایسے ہی خشک رہ جاتے ہیں، اور پیچھے کا جو ٹخنے کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اکثر چکنا ہوتا ہے، اور ہاتھ کی ہماری کوہنی کا بھی جو حصہ ہوتا ہے وہ اکثر چکنا ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہاتھ سے اچھی طرح سے مل کر دھونا چاہیے، چاہے وہ پیر کے ٹخنے ہوں یا ہاتھ کی کوہنی ہوں، وہاں پر پانی ڈال کر اچھی طرح سے مل کر دھونا چاہیے۔ پہلے دایاں پھر بایاں، یعنی پہلے سیدھا پیر پھر بایاں پیر، اور ہر دفعہ انگلی میں خلال بھی کرنا چاہیے۔ یہ رہا مکمل وضو کا طریقہ۔